کرونا وائرس سے گھر کو محفوظ کیسے بنائیں؟ بڑے سائنسدان اور ڈاکٹر کی تحقیق۔ آئے ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کرونا وائرس پر سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے واشنگٹن کے معروف تحقیقی و تدریسی ادارے جانز ہاپکنز یونیورسٹی اور ڈاکٹر بابر بن دلاور نے گھروں کو کرونا وائرس سے پاک رکھنے اور خود کو محفوظ بنانے کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ کرونا وائرس کوئی جاندار چیز نہیں بلکہ ایک لمیاتی سالمہ یا پروٹین مالیکیول یعنی ڈی این اے ہے جس پر چربی یا لیپڈ کی حفاظتی تہہ چڑھی ہوتی ہے، جو انسانی آنکھوں، منہ یا ناک کی رطوبت یا میوکس کی خلیوں میں مل جانے سے اپنی تولیدی یا افزائش نسل کی خصوصیات حاصل کر کے جارحانہ تیزی سے بڑھنے والا خلیہ بن جاتا ہے۔ کیا کرونا وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی زندہ چیز کے بجائے ایک لمحاتی سالمہ ہونے کی وجہ سے اسے مارا نہیں جا سکتا، بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر یہ از خود ختم ہوتا ہے۔ تاہم ریزہ ریزہ ہونے کے عرصے کا دار و مدار اس کے اطراف کے درجہ حرارت، نمی اور جہاں یہ موجود ہے اس کی نوعیت پر ہے۔ اسے ریزہ ریزہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ وائرس ہوتا تو بہت کمزور ہے، تاہم چربی کی بنی ہوئی اس کی باریک حفاظتی تہہ پھاڑ دینے ہی سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے صابن یا ڈٹرجنٹ کا جھاگ سب سے زیادہ موزوں ہے، جسے 20 یا اس سے زائد سیکنڈ تک اس پر رگڑتے رہنے سے چربی کی تہہ کٹ جاتی ہے اور لمحاتی سالمہ ریزہ ریزہ ہو کر از خود ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ گرم پانی کے استعمال سے یہ جلدی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ گرمائش چربی کو جلد پگھلاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 25 ڈگری سے زائد درجہ حرارت نیم گرم پانی سے تھوڑا زیادہ گرم کیے ہوئے پانی سے اپنے ہاتھ، کپڑے اور دیگر اشیاء صابن یا ڈٹرجنٹ کی جھاگ سے دھوئیں۔ گرم پانی جھاگ بھی زیادہ بناتا ہے، اس لیے اس کا استعمال زیادہ سود مند ہے۔ کیا بلیچ ملے پانی سے بھی اسے ختم کر سکتے ہیں؟ 1 حصہ بلیچ اور 5 حصے پانی ملا کر ایسی تمام جگہوں، خاص طور پر دروازوں کے ہینڈل، ریموٹ، سیل فون، ماؤس، لیپ ٹاپ کی اوپری سطح، میز کی اوپری سطح یا ایسی تمام غیر جاندار جگہیں جہاں وائرس کی موجودگی کا امکان ہو اور جنہیں لوگ معمول کی زندگی میں چھوتے ہوں، ان پر اچھی طرح اسپرے کرنے سے بھی اس کی حفاظتی جھلی ٹوٹ جاتی ہے۔ جراثیم کش اور اینٹی بائیوٹک ادویات سے کیا اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ جراثیم کش دوا اسے ختم کرنے میں کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ وائرس جراثیم کے برعکس جاندار نہیں ہوتا، جبکہ جراثیم مارنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ یہ کسی بھی سطح پر کب تک باقی رہتا ہے؟ استعمال شدہ یا غیر استعمال شدہ کپڑوں کو لہرائیں یا جھٹکے مت، کیونکہ یہ کسی بھی مسام دار سطح کے علاوہ کپڑوں پر بے حس و حرکت 3 گھنٹے تک چپکا رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد کپڑوں اور آپ کے جلد سے ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ تانبے پر 4 گھنٹے، کارڈ بورڈ پر 24 گھنٹے، دھات پر 42 گھنٹے اور پلاسٹک پر 72 گھنٹے تک چپکا رہ سکتا ہے۔ کیا یہ ہوا میں بھی موجود رہ سکتا ہے؟ جن چیزوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان چیزوں کو ہلانے جلانے پر یا پروں کی جھاڑن سے ان کی صفائی کرنے پر یہ فضا میں بھی 3 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، اور اس دوران آپ کے ناک کے قریب آنے پر آپ میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیسا ماحول اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ یہ وائرس قدرتی یا ایئر کنڈیشنز کی ٹھنڈک میں بہت مستحکم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اندھیرے اور نمی موئسچر میں بھی دیر تک رہتا ہے۔
اس لیے خشک، گرم اور روشن ماحول اس کے خاتمے میں مدد دیتا ہے۔ کیا سخت دھوپ میں بھی یہ موجود رہتا ہے؟ بالائے بنفشی شعاعیں، الٹرا وائلٹ ریز، یو وی ریز یعنی سخت دھوپ، اس پر براہ راست کچھ دیر پڑنے سے بھی یہ ریزہ ریزہ ہو کر از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چہرے پر لگانے والے ماسک کو بھی اچھی طرح ڈٹرجنٹ سے دھو کر اسے دھوپ میں سکھانے کے بعد دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا انسانی جلد سے بھی یہ ہمارے بدن میں داخل ہو سکتا ہے؟ صحت مند جلد سے یہ وائرس انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا سرکہ ملا پانی بھی اس کے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ سرکہ اسے ختم کرنے میں کارآمد نہیں، کیونکہ وہ اس کی چربی کی بنی حفاظتی جھلی کو توڑ نہیں سکتا۔ کیا گھر اچھی طرح بند رکھنے سے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جو جگہ ہوادار نہ ہو اس میں یہ زیادہ پنپتا ہے، جبکہ کھلی جگہ پر اس کے زیادہ دیر تک رہنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کیا ہر کام کرنے سے پہلے بھی اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے؟ یہ بالکل درست کہا گیا کہ منہ، ناک، آنکھ، کھانے، تالے، چابیوں، نوٹوں، سکوں، دروازوں کے ہینڈلوں، بجلی کے بٹنوں، ریموٹ کنٹرول، موبائل فون، گھڑی، کمپیوٹر، ڈسک، ٹی وی وغیرہ کو چھونے سے پہلے اور بعد میں، جبکہ واش روم سے آنے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ خشک کرنے کے آلے ہینڈ ڈرائر میں بھی کیا یہ رہ سکتا ہے؟ ہاتھ خشک کرنے کے آلے کو بھی اچھی طرح دھو کر نمی سے پاک رکھیں، کیونکہ یہ سالمہ مالیکیول اس کے درزوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ کیا یہ ہمارے ناخنوں میں بھی رہ پاتا ہے؟ جی بالکل، اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹیں تاکہ ناخنوں کے میل میں نہ بیٹھ سکیں۔ شکریہ۔